بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورۃ علق مکی ہے، 19 آیتیں ہیں، نزول میں پہلی ہے اور ترتیب میں 96 ہے۔ اس سورت میں 3 مرحلے بیان ہوئے ہیں۔ ایک تعلیم کا مرحلہ ہے، دوسرا ابدیت کا مرحلہ ہے اور تیسرا حفاظت کا مرحلہ ہے۔ سورت کے 3 حصے ہیں۔ پہلے 5 آیتیں وہ تعلیم کے بارے میں ہیں، اور اس کے بعد تقریباً 10 آیتیں وہ اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابدیت و تقویٰ کے بارے میں، اور آخری حصہ سورت کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کی حفاظت تھی اس کے بیان میں۔ یہ وہ پہلی سورت ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے اتفاق محدثین و مفسرین غار حرا میں نازل ہوئی۔ آپ معمول کے مطابق خدیجۃ الکبریٰ آپ کو توشہ سفر دے کے روانہ کر لیتی تھی اور آپ غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ اس قابل نہیں تھا کہ نبی معصوم اس میں وقت گزارے۔ ایک دن آپ غار حرا میں مشغول عبادت تھے کہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ جبریل آیا اور آپ سے کہا کہ اقرا، پڑھیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں وہ نہیں جو پڑھ سکے۔ اس نے پھر آپ کو سینے پکڑا، سینے سے ملایا اور پھر کہا اقرا، پڑھ۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقارئ۔ 3 دفعہ اس نے سینے سے ملایا اور بیچا، دبایا، اور جب جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو آپ کی زبان مبارک پر آیت جاری ہو گئی، اقرا، پڑھ بسم ربک، رب کے نام لے کر۔ ان تمام کام اللہ کے نام سے ہوں گے۔ الذی خلق، وہ جس نے سب کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے۔ وربک الاکرم، آپ کا رب بہت سخی ہے۔ الذی علم بالقلم، وہ جس نے علم دیا ہے قلم کے ذریعے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو علم قلم کے ذریعے دیا، لیکن نبی آپ کو بغیر قلم کے دے رہے ہیں۔ صرف قلم نہیں، علم الانسان ما لم یعلم، سکھایا انسان کو وہ جو جانتا نہیں تھا۔ ماں کو ہم نے پہچانا، دودھ بچپن میں پیا، چھوٹا بچہ ماں کی چھاتی پکڑ کے منہ میں چوستا ہے، یہ کون سے قلم سے اس کو پڑھایا گیا ہے؟ علم الانسان ما لم یعلم۔ میں نے سورۃ قلم پہ بھی کہا تھا کہ قلم کو علم کی کائنات میں اقتدار حاصل ہے۔ ابو داؤد شریف میں ہے کہ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ اس کے علاوہ نور کی تو کوئی حدیث ہے ہی نہیں، اور عقل کی حدیثیں ہیں لیکن فیصلہ ہے کہ موضوع ہے، جعلی ہے۔ اور صحت کے درجے میں جو حدیث ہے وہ ابو داؤد کی حدیث ہے، اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ نے قلم کو پیدا کیا۔ فقال له اکتب، فرمایا لکھ۔ اس نے کہا ماذا اکتب، کیا لکھوں، کوئی چیز تو ہے نہیں۔ فرمایا ما کان و ما یکون، جو اللہ کے قضاء و قدر ہو چکے ہیں اور جو فیصلے ہوں گے سب ابھی لکھواتے ہیں آپ سے۔ قلم، باقاعدہ لوح و قلم، وہاں ایک قلم ہے جو لکھ رہا ہے، لکھ رہا ہے۔ آپ جب سب شب معراج میں تشریف لے گئے تو آپ نے فرمایا سمیت سریر القلم، میں نے قلم کے لکھنے کی آواز سنی کہ اندر قلم لگا ہوا ہے اور لکھتا چلا جا رہا ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ خط پہلے سیکھ لیے جائے، پڑھائی بعد میں کی جائے تو پڑھائی مضبوط ہوگی۔ قدیم زمانے میں پہلے تختیاں لکھواتے تھے بہت دیر تک، اور اس کے بعد پھر پڑھائیاں قاعدے شروع ہوتے تھے، تو علم بہت راسخ ہوتا تھا۔ یہ 5 آیتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور ان کو لے کر کے آپ گھر تشریف لائیں، اور ہماری اماں اسلام کی پہلی محسنہ خدیجۃ الکبریٰ سے کہا کہ زملونی زملونی، اور جب آپ کو کچھ آرام آیا تو آپ نے سارا قصہ سنایا۔ وہ اپنی ابن العام چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل جو آسمانی کتابوں کا ماہر تھا اس کے پاس لے کے گئی۔ اس نے تمام احوال سننے کے بعد کہا کہ ھذا الناموس الذی جاء عند موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ کے پاس آتا تھا اور ملائک میں سردار ہے،
اور وہی لے کے آتا ہے جبریل اور فرمایا یا لیتنی لو کنت شابا، کاش کہ میں اس وقت جوان ہوتا یا میں زندہ رہتا جب آپ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکالیں گے۔ تو آپ حیران ہو گئے، فرمایا وہ تو مجھے امین و صادق کہتے ہیں، کیسے نکالیں گے؟ فرمایا ما من نبی الا اوذی حتی اخرج، کسی پیغمبر نے بھی ایسا نہیں کیا کہ تبلیغ کی اور گھر پر چھوڑا گیا ہو، بلکہ اس کو شہر سے نکالا ہے۔ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا، اور اگر میں اس وقت تک موجود رہتا لانصرنک نصرا مؤزرا، تو میں ڈٹ کر آپ کی امداد کرتا۔ ثم فتر الوحی وتوفی ورقہ، پھر وہی رک گئی اور ورقہ مر گیا، ورقہ ابن نوفل فوت ہو گئے۔ خدیجۃ الکبریٰ نے آپ سے پوچھا کہ حضرت ورقہ کا کیا حال ہے؟ انہ قد صدقک، اس نے آپ کی تصدیق تو کی تھی۔ آپ نے فرمایا هو فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو فرمایا میں جب بھی اس کو دیکھتا ہوں تو سفید کپڑوں میں ہوتا ہے، اور اگر وہ دوزخی ہوتا تو کالے کپڑوں میں ہوتا۔ اس کے کچھ دن بعد وہی رک گئی، کیونکہ پہلی وہی سے زخم ہو گئے تھے سینے میں، ملکوتی اثرات بشری سینے کے اندر سرایت کر رہے تھے، تو زخم ہو گئے تھے، زخم۔ ان زخموں کے اندمال کے لیے فطرت کی ضرورت پیش آئی۔ فطرت کے معنی ہے ناغہ۔ یہ کتنا رہا ہے اس میں بہت اقوال ہے، بس کچھ دن رہا ہے، سال وال کی باتیں نہیں ہیں جو سویلی ویلی کرتے ہیں۔ بقیہ صورت بعد میں نازل ہوئی، کلا ہرگز نہیں، ان الانسان لیطغی، بے شک انسان بہت سرکشی کرتا ہے۔ انسان سے مراد کافر اور خاص کر ابو جہل، ارعا استغنا، جب اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ لوگ جب دیکھ لیتے ہیں کہ کچھ اپنے پیروں کھڑے ہو گئے تو پھر استاذ کو بھی نہیں پہچانتے۔ ہائی سوال، بیٹا جب بہت قابل ہو جاتا ہے اور بڑی ڈگری پہ پہنچ جاتا ہے تو غریب باپ کی زیادہ پرواہ نہیں کرتا۔ ان الانسان یطغی، انسان سرکشی پر اتر آتا ہے جب یہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ ان الی ربک الرجعی، بے شک تیرے رب کی طرف ہی تو واپسی ہے۔ ارایت الذی ینہی، آیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جو روکتا ہے، عبدن میرے خاص بندے کو، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو مشرکین نہیں چھوڑتے، خاص کر ابو جہل۔ ارایت ان کان علی الہدی، آپ نے دیکھا نہیں جبکہ ہے یہ بندہ میرا خاص ہدایت پر۔ او امر بالتقوی، یا او واو کے معنی میں ہے، اور اس پر اس کے اشعار ہے، ابو الاسود دولی کے اشعار ہے بڑے زبردست، جس کو جاہز نے تبیین میں نقل کیے اور سیبوی نے اپنی کتاب کے اندر، او بمانے واو کے، اور وہ حکم دیتا ہے پرہیزگاری و تقوی کا۔ ہر آیت آپ نے دیکھا ان کذبا، کہ بے شک یہ خود جھوٹا ہے، ابو جہل و تولا، اور روگردان ہے، اس کو کیا حق ہے میرے نبی کو کعبے سے روکنے کا؟ علم یعلم، جانتا نہیں، بان اللہ یرا، کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ عجیب و غریب آیات ہے۔ کہتے ہیں اگر کوئی شخص کے لوگوں سے تنگ ہو ظالم سے اور وہ اس کو پڑھتا رہے تو ظالم کے لیے تپیڑا کہیں سے آ جائے گا، تپیڑا آ جائے گا اس کے۔ کلا ہرگز نہیں، یہ ایسا نہ کرے، لئن لم ینتہی، اگر یہ میرے بندے کو نماز سے روکنے سے باز نہیں آیا، لنصفعا بالناصیہ، ہم پکڑ لیں گے اس کو پیشانی کے بالوں سے۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئۃ، پیشانی جھوٹی خطا کار۔ فلیدعو نادیہ، پس یہ پکارے اپنے ہم مجلسوں کو، جتنے اس کے لوگ ہیں سب کو بلائے۔ سندعو الزبانیہ، ہم نے بھی جہنم کے فرشتوں کو اٹینشن کیا ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے بھی جہنم کے فرشتوں کو کہہ دیا ہے کہ پکڑو اسے اور ادھری سے دوزخ میں پھینک دو اس کو۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مشرکین کے سامنے آپ نے نماز کی نیت باندھ دی۔ مشرکین بڑے حیران ہوئے، ایک دوسرے کو دیکھتے رہے کہ یہ جرأت کیسے ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اٹھے آپ کو روکنے کے لیے کہ یہاں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، یہ ہمارا قبضہ ہے، جیسے بدعتی اہل حق کو کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، یہاں آپ نہیں آ سکتے، یہاں وہ شخص آئے گا جو کفر و شرک کرے گا۔
لیکن جب یہ لوگ آگے بڑھے تو پھر پیچھے دوڑے، پھر آگے بڑھے، پھر اس سے زیادہ آگے پیچھے تک دوڑتے رہے۔ تو ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کوئی عجیب سی مخلوق ہے اور آگ ہے خندقوں میں بھری ہوئی، اور وہ مخلوق ہماری طرف بڑھ رہی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں پکڑ کے آگ میں ڈال رہی ہے۔ نماز کے بعد آپ نے فرمایا کہ ملائک دوزخ لے کے آئے تھے، اور اگر یہ ایک قدم اور آگے لے لیتے لاخذتہم وتنوشو، فرشتے ان کو پکڑ کے ادھر ہی بوٹی بوٹی کر دیتے۔ اللہ کا قہر اور غضب انتہا پہ تھا۔ کلا ہرگز نہیں، لا تطع، آپ ان کی پرواہ نہ کرے، وسجد، سجدے کرے، واقترب، قرب پائے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ دشمن پر فتح حاصل کرنے کے 3 اصول ہیں، ایک تو اللہ اور رسول کی اطاعت، دوسری کثرت عبادت، اور تیسری اللہ کے قرب کے اعمال۔ دشمن اس وقت غالب ہوگا جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ بادشاہ کے دوست کو کوئی کچھ کہہ سکتا ہے؟ واقترب، قرب پائے، آپ نزدیک نزدیک رہے، نزدیک نزدیک رہے۔ قرب سے ملاطفت پیدا ہوتی ہے، نصرت آتی ہے، اور بہت سے غلظ پیدا ہوتا ہے اور دوری واقع ہو جاتی ہے۔ اس لیے دور جو رہتے ہیں ان کو بہت مسائل ہے، اور طالب علم ایک مسئلے بھی نہیں پوچھتے، کیونکہ وہ قرب پہ آ چکے ہیں۔ قرب پہ آنے کے بعد بہت ختم ہو جاتا ہے، اور محبت جو ان کی عطا ہو گئی ہے یہ دنیا بھی جنت نما ہو گئی۔ تو ان کو تنبیہ بھی 3 کی گئی ہے۔ لنصفعن بالناسیہ، ایک ناسیۃ کاذبۃ خاطیہ، اس میں بھی 3 لفظ ہے، افلیدعو نادیہ 3۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیدات بھی 3 کی گئی، لا تطعہ 1، واسجد 2، واقترب 3۔ اصلاح چل رہا ہے۔